پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 14واں باب۔ منیزہ نے کھڑکی میں کھڑے کھڑے باہر نگاہ ڈالی۔ بڑھتی سردی اور خنکی کی بدولت اب یہ کھڑکی بند ہی رہتی تھی۔ ویسے بھی اسے کھلی اور بند کھڑکی سے کچھ بہت زیادہ فرق پڑتا بھی نہیں تھا۔ وہ تو جب تک اس کے ساتھ امبر تھی، اس کھڑکی کے پٹ باہر کے موسم سے قطع نظر اکثر کھلے ہی رہتے تھے۔ اسے کھلی کھڑکیاں اور ان سے آتے ہوا کے جھونکے پسند تھے۔ سورج کی چمکتی سنہری کرنیں کھڑکی کے شیشے کو چیر کر نہیں بلکہ براہ راست فرش کو چھوتی پسند تھیں۔ باہر کی دنیا سے آتی پرندوں کی چہچہاتی آوازیں اچھی لگتی تھیں۔ اور منیزہ نے گہری سانس بھر کر ادھ کھلی کھڑکی بند کر دی۔ اس کے لیے اس ہوا، کرن اور کھلی بند کھڑکی کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ جیسی جہاں ضرورت ہو ویسے وہاں حسب ضرورت چیز کے استعمال والی بڑی پریکٹیکل سوچ تھی اس کی۔ کسی چیز سے اس کا کوئی شاعرانہ تانا بانا کبھی نہ پہلے جڑا تھا، نہ آئندہ جڑنے کی امید تھی۔ بارش کی بوچھاڑ سے کمرے کی چیزیں محض اس لیے سیلتی رہیں کہ کھڑکی بند کرنے سے مٹی کی خوشبو اور بارش کی آواز نہیں آئے گی والا فلسفہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن پھر بھی مزاج کے اتنے تضاد کے باوجود انہوں نے جتنے دن ساتھ گزارے تھے اچھے گزارے تھے، سوائے امبر کے اپنے بنگلوں میں جانے سے کچھ دن پہلے والے اس تلخ واقعے کے جس نے ان کی اس پیاری اور بےلوث دوستی میں درار ڈال دی تھی۔ اور اس میں کس کا قصور تھا؟ سراسر میرا، منیزہ نے تعصب سے سوچا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ شاید وہ دن ہی اچھا نہیں تھا۔ صبح صبح ماں کے فون آنے نے اسے نیند میں جھومتا جھامتا کامن روم بچایا تھا، جن کے لیے 1000 بار منع کرنے کے باوجود چھٹی والے دن سویرے فون کرنا فرائض میں شامل تھا۔ اگر اتنی ہی بات ہوتی تو بھی کیا تھا، لیکن ماں نے گھر آنے کا اصرار کر کر کے اسے زج کر دیا تھا۔ اول تو وہ جا نہیں سکتی تھی اتنی جلدی دوبارہ چھٹی لے کر، اور اگر جا بھی سکتی ہوتی تو نہ جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اصرار کیوں ہے۔ اس کی ماں نے پھر اس کی شادی کے سلسلے میں کچھ ہلچل مچائی ہوئی تھی، اور گھر آنے کا اصرار اسی ہلچل کا شاخسانہ تھا۔ اس کے انکار پر ماں کی تابڑ توڑ جلی کٹی کی وجہ سے اس کی ساری صبح جلتے بھنتے گزر گئی تھی۔ اس کا موڈ خراب دیکھ کر امبر نے کئی بار اس کی دلجوئی کرنے کے خیال سے بات کرنی چاہی، لیکن اسے بھی منیزہ کے سوجے ہوئے منہ سے ٹیڑھے جواب ہی سننے کو ملے تھے۔ زیادہ تر خوش و خرم اور لاابالی رہنے والی اس کی فطرت جب کسی بات پر بگڑتی تھی تو اسے اپنے اصل مقام پر واپس آنے میں بہت وقت لگتا تھا۔ اسی شام کو مسز حسن کے ہاں حلیم کی دعوت تھی۔ اس شام کا اس کو کتنی بے چینی سے انتظار تھا، کتنے دنوں پہلے سے اس کی تیاریاں جاری تھیں، اور اب اس نے تلخی سے سوچا، بھلا ہو ماں کا۔ بہرحال شام ہوتے ہوتے تک اس کا موڈ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ تقریب میں جانے کی تیاری کے دوران اس کے اپنے اچھے اور برے لگنے کے حوالے سے سوالات اور امبر کے لیے مفت مشورے شروع ہو چکے تھے۔ اپنی بھڑکدار تیاری کے بعد خود پر آئینے میں تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے اسے اپنے پس منظر میں بستر پر بیٹھی پیروں میں سینڈل پہنتی امبر اتنی سادہ اور سوبر لگی کہ 1000 بار کی کہی ہوئی بات جس کا امبر پر کبھی ردی بھر اثر نہ ہوا تھا پھر اس کی زبان پر آ گئی۔ تم تیار ہو؟ اس سوال پر امبر نے سینڈل کے سٹریپ پر جھکی گردن اٹھائے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ نہیں، آج تم تیار نہیں ہو، چلو ادھر آؤ۔ اس کے صبح سے بگڑے موڈ کا خیال تھا یا اس کے حاکمانہ لہجے میں چھپے خلوص کا اثر؟ امبر چپ چاپ جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے بندھے بال کھول کر برش سے سنوارتے ہوئے، اس کے کپڑوں کی میچنگ لپسٹک لگاتے اور کانوں میں اپنے خوبصورت بندے پہناتے ہوئے اس کے جاری رہنے والے امبر کی اپنی ذات سے لاپرواہی اور بے اعتنائی پر لیکچر وہ خاموشی سے سنے گئی۔ اسے کہتے ہیں تیاری، اب تم تیار ہو۔ منیزہ نے اس کی نوک پلک سدھار کے اسے کندھوں سے پکڑ کے اس کا رخ آئینے کی طرف کیا تو وہ ایک لمحے کو اس میں اپنا عکس دیکھتی رہ گئی۔ کیوں؟ اچھی لگ رہی ہو نا؟ اب کم از کم مجھے ایسا تو لگے گا کہ تم بھی میرے ساتھ دعوت میں جا رہی ہو، کسی سوگ میں نہیں۔ وہ واقعی اچھی لگ رہی تھی، بہت مختلف، نکھری نکھری، اجلی اجلی۔ اس کے بال ہمیشہ سے خوبصورت تھے، لیکن ان بالوں کو بھی اس نے اپنی ذات پر لگائی جانے والی پابندیوں کی طرح جو کلپ کی قید میں ڈالا تھا تو پھر کبھی انہیں آزاد کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ امبر کو جانتے ہوئے منیزہ نے اس کا میک اپ کرنے میں ہاتھ بہت ہلکا رکھا تھا، لیکن صرف کاجل کی ہلکی سی لکیر سے سجی اس کی آنکھیں جادو جگا رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں پڑے خوبصورت آویزوں کا عکس اس کے رخساروں پر چھلملا رہا تھا۔ اسے اپنا آپ اتنا مختلف اور اتنا خوبصورت لگا کہ اس نے خجل سی ہو کے لپسٹک ہلکی کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا ارادہ بھانپ کر منیزہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ٹیشو پیپر باکس اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ خبردار!
تقریب میں حلیم کے ساتھ ساتھ اس کی بھی جی بھر کے تعریف ہوئی، اور ہر ستائشی جملے کے ساتھ جہاں وہ حسب عادت شرمندہ سی ہو کے اپنے آپ میں مزید سمٹ جاتی، وہیں منیزہ کی اٹکی ہوئی سوئی پھر چل پڑتی۔ سب میرا کمال ہے، یہ تو اسی طرح دھلا ہوا منہ لے کر آنے کو تیار تھی جیسے روز صبح اسکول جاتی ہیں۔ اب بھی میری خبردار سے ڈری ہوئی ہیں، ورنہ اب تک 10 مرتبہ منہ دھو چکی ہوتی۔ اس کی پلیٹ میں مسز حسن ابھی ابھی اس کے نانا کرنے کے باوجود اصرار کر کے مزید حلیم ڈال گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی بساط سے زیادہ کھا چکی تھی۔ پلیٹ ہاتھ میں لیے اس نے بے بسی سے منیزہ کی طرف دیکھا، جو چاٹ مسالے اور ہری مرچوں سے بھری نہ جانے کون سی بھی پلیٹ چٹخارے لے لے کر کھا رہی تھی۔ بھائی مزہ آ گیا قسم سے، کیا حلیم ہے! اور یہ جو املی کی چٹنی ہے پودینے پیاز والی، اس نے تو قیامت ڈھا دی۔ یہ تو میں نے آج تک کہیں اور نہ دیکھی نہ کھائی۔ اس نے مرچوں سے آنکھوں میں بھر آنے والا پانی ٹیشو پیپر سے صاف کرتے مسز حسن سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، یہ میرے میکے کی خاص چیز ہے، میرا خیال ہے صرف ہمارے ہاں ہی بنتی ہے۔ دیکھا جائے تو چٹنی تو ہے بھی نہیں، املی کا پانی ہے، لیکن ہمارے یہاں حلیم اس کے بغیر ادھورا رہتا ہے۔ بھائی جو کچھ بھی ہے غصب کی ہے۔ اسے حلیم کے ساتھ اتنا مصروف دیکھ کر امبر نے اس کی طرف سے کسی قسم کی مدد کی امید پر فاتحہ پڑھی اور خاموشی سے پلیٹ ہاتھ میں پکڑے پکڑے حلیم اور اس کے لوازمات سے سجی میز کی طرف چلی آئی۔ اسے کھانا چھوڑنے یا پھینکنے سے سخت تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس حلیم کو خاموشی سے کہیں کونے میں رکھ چھوڑنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ زبردستی ختم کرنے کی کوشش کی صورت میں اس پر جو گزرتی وہ وہی جانتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس میز پر کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں اس پلیٹ کو روپوش کیا جا سکتا۔ پھر لوگوں کی آمد و رفت اور چہل پہل، گھر کی پچھلی طرف بنا کچن اس مقصد کے لیے بہترین تھا۔ کھانے کے کمرے سے ملی طویل راہداری پار کر کے جب وہ مسز حسن کے صاف ستھرے چمکتے کچن میں داخل ہوئی تو ان کی نفاست پسندی اور سلیقے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ دعوت والے گھروں میں عام طور پر باورچی خانہ جس افراتفری اور بے ترتیبی کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کا یہاں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس کے پاس خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ بری بات۔ برتنوں سے سجی کیبنٹ کے ساتھ لگے کاؤنٹر کے پاس پلیٹ رکھ کر ابھی وہ مڑی بھی نہیں تھی کہ پشت پر ابری آواز سے ہڑبڑا کر ساکن ہو گئی۔ یہ تو بہت گندے بچوں والی حرکت ہے بھائی، کھانا جتنا کھایا نہ جا سکے اتنا لینے کے بعد چھوڑ دینا۔ ٹو بیڈ۔ اس آواز سے اس کے دل کی کمبخت دھڑکن کا کچھ ایسا تعلق بن گیا تھا کہ لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ قابو میں نہیں آتی تھی۔ نوخیز لڑکیوں جیسی اپنے دل کی اس چھچوری حرکت پر خود کو سرزنش کرتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ علی باورچی خانے کے دروازے کی چوکھٹ سے ٹکا، اس کے اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی واردات سے یقیناً لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ تقریب میں کچھ دیر سے آیا تھا اور آتے ہی سرسری سے دعا سلام کے بعد مردوں کی خود بخود الگ ہو جانے والی ٹکڑی میں گھیر لیا گیا تھا، جہاں سیاست پہ گرما گرم بحث چل رہی تھی۔ اس بحث کی گرماہٹ سے کب نکل کر وہ یہاں تک آ گیا تھا اللہ جانے۔ مسز حسن نے زبردستی، میں اس طرح عام طور پر کھانا چھوڑا نہیں کرتی۔ ندامت اور شرمندگی کے زیر اثر اس نے دھیمے لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے جھکنے سے منہ پر آئی لٹ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اب اسے ان کھلے بالوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اپنے پرس میں رکھا کلپ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ زبردستی؟ اطمینان ہوا سن کر کے آپ پر بھی کوئی زبردستی کر سکتا ہے۔ ویسے کبھی کبھی زبردستی کرنے والے انجانے میں ہی صحیح بہت نیک کام کر جاتے ہیں۔ علی نے ہاتھ سینے پر لپیٹتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا۔ منیزہ کے 10 مرتبہ کے اعلانات کے بعد اس سمیت محفل میں موجود ہر شخص کو خبر تھی کہ اس عام طور پر دھلے منہ والی خاتون کو بنانے اور سنوارنے کا سہرا کس کے سر تھا۔ اپنے چمکدار ریشم سے ملائم اور سیدھے لمبے بالوں کو کندھوں پر بکھرائے وہ کتنی کم عمر، کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی اب بھی وہی تھی، آف وائٹ کاٹن کا نازک سی گول کڑھائی والا لباس، جس کی تراش خراش اتنی بہترین تھی کہ لگتا تھا صرف اور صرف اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی اس سادگی میں بھی ایسی پرکاری تھی جس نے محفل میں موجود تمام خواتین میں اس کو ممتاز کر دیا تھا۔ بالوں کے آبشار سے جھانکتے، اس کے گالوں کو چھوتے بڑے بڑے جھلملاتے آویزوں نے اس کے دلربا چہرے کو کیسا روشن کر دیا تھا، کاش امبر کو معلوم ہوتا۔ کچن کی بڑی سی کھلی کھڑکی سے آنے والی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے نے پل کے پل میں اس کا دوپٹہ کندھوں سے اڑا کر اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ علی نے مسکرا کر نظریں چرا لیں۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے، جیسے اب کہنے اور سننے کو کچھ نہ رہا ہو۔ علی کے دل نے بڑی شدت سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہوا سے بکھرے بالوں کی لٹ ہاتھ میں لے کر چھونے کی خواہش کی۔
जिसे जानना चाहता हो कि रेशम के ये लच्छे क्या छूने पर भी उतने ही नर्म और मुलायम हैं जैसे देखने में लगते हैं। उसे चुपचाप खड़ा देख के जैसे अली को बिलाखिर उस पर तरस आ गया। वो शर्मिंदा थी और वो उसे मजीद शर्मिंदा किए जा रहा था। अपने चांद को छूने की जिद करते नादान दिल को बहलाकर उसके दिलरुबा रूप को आंखों में उतारते हुए उसने कहा, अब आप कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि मैं आपका पीछा करता फिर रहा हूँ या जासूसी में मसरूफ हूँ। बाथरूम खाली नहीं था इसलिए यहाँ हाथ धोने आ गया था। गाजर का हलवा निकालने से पहले सोचा हाथों से हलीम की बाकियात मिटा दी जाएं। मिसेस हसन तो लगता है आज खिला खिला के मार डालेंगी। तो चलें। हाथ से ड्राइंग रूम की तरफ इशारा करते हुए उसने अंबर से कहा और चौखट छोड़कर एक तरफ हो गया। अंबर ने शायद मौका गनीमत जानकर जल्दी से चलने को कदम बढ़ा दिए। मुख्तसर सी राहदारी के अख्तिताम पर ड्राइंग रूम में दाखिल होने से कुछ लम्हे पहले अली ने उससे एक कदम पीछे चलते चलते धीमे से जैसे उसके कान में सरगोशी की, आप मुस्कुराती हुई तो अच्छी लगती ही हैं, लेकिन खुले बालों में उससे भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, रियली। और उसी लम्हे जब अली के चेहरे पर अजब सा उजाला बिखरा था और अंबर के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट और गालों पर कौसो कज़ा का नूर था, मुनीजा ने किसी बात पर बेतहाशा हंसते हुए नजर उठाकर उन दोनों को एक साथ कमरे में दाखिल होते देखा था। उस लम्हे इस उजाले और इस कौसो कज़ा ने मिलकर उसकी आंखें खीरा कर दी थीं। इस ताबनाक रोशनी में उसकी तमाम हिस्सियात ने जैसे पहली बार उसे बावर कराया था कि अंबर के पीछे चलते अली के चेहरे की बशाशत और सरखुशी का अंबर से गहरा ताल्लुक था, या अंबर के वजूद के इर्द गिर्द फैली चांदनी अली के वजूद की मरहून मिन्नत थी। वो खामोश बैठी रह गई थी। इस आगही ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। बेयकीनी सी बेयकीनी, बदगुमानी सी बदगुमानी। वो बहुत गहरी नहीं थी कि इतने बड़े इंकिशाफ को चुपचाप अपने अंदर उतार लेती, छुपा जाती। उसका चेहरा तो खुली किताब था, खुशी में खुश और परेशानी में परेशान। इस झटके को हजम करने की कोशिश के दौरान उसे जैसी बहुत सी बातें कुछ लम्हों में यक्के बाद दीगरे याद आईं। अली का हर मुलाकात में अंबर के बारे में पूछना, अंबर की उसके साथ मौजूदगी की सूरत में ज्यादा बातचीत करना, या अंबर का अली का जिक्र आते ही चुप हो जाना। तो ये बात थी। उसकी हर बात का सरसरी सा जवाब देकर वाज़े तौर पर उससे पीछा छुड़ाकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाने वाला अली, और अंबर, अंबर, तलाक याफ्ता अंबर, 2 बच्चों की माँ अंबर। इस इंकिशाफ के बड़े धचके से संभलने के बाद अब गुस्सा और अंबर के खिलाफ अजीब सा कीना उसके अंदर भर रहा था। उसने फिर नजर उठाकर टेबल की तरफ देखा। मेज के पास खड़े गाजर का हलवा अपनी प्लेट में डालते हुए अली ने फिर झुककर कुछ ऐसा कहा था जिसपे अंबर की आंखें जगमगाने लगी थीं और होठों पर धीमी सी मुस्कान फैल गई थी। नफरत की गहरी सांस अपने अंदर उतारते हुए उसने जैसे अपने खूबसूरत हाथों की मखरूती उंगलियों को मसला। जरा जरा सी तफसील का ख्याल रखा था आज की तकरीब के लिए उसने। पेडिक्योर, मैनीक्योर, चेहरे के मसाज से लेकर मैचिंग नेल पॉलिश, सैंडल और हेयर स्टाइल तक। और जिसके लिए ये सब खौरी की थी वो उसे नजरों में उतार रहा था जिसने आने से 1 घंटे पहले तक ये भी नहीं सोचा था कि पहन के क्या जाना है, जिसके सादा फीके वजूद में उसने अपने हाथों से रंग भरे थे। खुद उसने। मुनीजा ने फिर गुस्से और झुंझलाहट से अपनी उंगलियां मरोड़ी। अपने आप को बचा बचा कर, संभाल संभाल कर वो अपने मनपसंद साथी को ढूंढने की सही करती रही थी, और बिलाखिर कोई मन को ऐसा लगा था जिसके साथ जिंदगी गुजारने की आरजू शिद्दत पकड़ गई थी। तो अंबर की जगह कोई और होती तो शायद उसे इतना बड़ा धचका ना लगता, लेकिन इस तरफ तो उसका ख्वाब में भी ध्यान नहीं जा सकता था कि अली का दिल आएगा भी तो अंबर पर। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये सिर्फ उसकी अपनी बदगुमानी और गलतफहमी तो नहीं है? उसके आसपास की भीड़ मीठे से इंसाफ करने और खुशगपियों में इतनी मगन थी कि उसकी गैर मामूली खामोशी और चेहरे पर फैली वहशत किसी को नजर ना आ सकी। गलतफहमी कहकर खुद को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश भी यूं कामयाब ना हो सकी कि अली की गैर महसूस सी, सरसरी सी हर नजर उसे साफ बता रही थी कि सिर्फ और सिर्फ अंबर के लिए है। चाय गरम। उसकी तरफ भाप उड़ाती चाय का कप बढ़ाती अंबर की बशाश आवाज पर उसने नजर उठाकर उसे देखा। बहुत खुश हो? हाँ, खुशी की तो बात ही है। उसके दिल से सुलगती सी आवाज निकली, लेकिन लब खामोश रहे। क्या बात है भाई, थक गई क्या? हलवा भी नहीं लिया तुमने? लाऊं? अंबर ने अपनी चाय का कप संभालकर उसके बराबर बैठते हुए कहा। नहीं। बड़ा सीधा सपाट जवाब था उसका। अंबर ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। मैं घर जा रही हूं, नींद आ रही है मुझे।
उसी सीधे सपाट लहजे में कहते हुए वो अचानक उठ खड़ी हुई। बराबर के टेबल पर चाय का कप रखकर उसने पहलू में रखा पर्स उठा लिया। अंबर ने सर उठा के उसको बेयकीनी से देखा। घर तो अब सभी को जाना था, लेकिन यूं मुंह उठा के अचानक। लेकिन अभी तो 10 ही बजे हैं, चाय खत्म हो जाए तो। बजे होंगे, मुझे जाना है। और तुम बैठो, तुम मुझसे जाने को थोड़ी कह रही हूं। इतनी अच्छी रंगीन महफिल है, मजे करो। उसके इस टेढ़े मुंह से दिए जाने वाले तल्ख से जवाब पर अंबर ने फिर उसकी तरफ देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हुआ क्या आखिर? अभी तो अच्छी भली थी। भाई मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी, और तुम अकेली क्यों जाओ आखिर? चलो मैं भी चलती हूँ। उसने जब तक खड़े होकर अपना पर्स उठाया, मुनीजा मिसेस हसन को खुदा हाफिज कहने जा चुकी थी, जिन्होंने पहले तो उनके इस तरह अचानक उठ जाने पर ताज्जुब और मजीद बैठने पर इसरार किया, और फिर मुनीजा के बदले तेवर देखकर हसन साहब से कहा, जरा इन्हें हॉस्टल तक तो छोड़ाएं, रात ज्यादा हो गई है, बाहर बिल्कुल सन्नाटा होगा, ये दोनों लड़कियां अकेली कहाँ जाएंगी। मर्दों की जमी जमाई महफिल से हसन साहब के उठने से पहले अली ने उन्हें कंधों से पकड़कर दोबारा बिठा दिया। मैं छोड़ आता हूँ, मुझे भी अब चलना ही है, आप बैठें, और बहुत काम है अभी आपके लिए यहाँ। उस दिन का सिर्फ आगाज ही गलत नहीं था, उसकी किस्मत में अंजाम भी गलत लिखा था। क्या ज़रूरी था कि अली उनका उस रात हमसफ़र बनता? क्या ज़रूरी था कि उसकी शगुफ्ता हल्की फुल्की खूबसूरत बातें मुनीज़ा का बचा खुचा सब्र और बर्दाश्त ख़त्म कर डालती? ज़रूरी था या नहीं? जो होना था वो हुआ। उस 15 मिनट के सफ़र में मुनीज़ा जितनी खामोश और संजीदा थी, अली उतना ही बातूनी और खुश था। लगता था कि आज की रात के एक एक लम्हे से खुशी कशीद करने की धुन में उसे अपने अतराफ न कुछ दिखाई दे रहा है न सुनाई। पहली बार अंबर ने उसकी बात का जवाब खुश दिली से दिया था। पहली बार वो उसकी बातों पर इस तरह खुलकर मुस्कुराई थी। आज का दिन तो उसके लिए ईद का नहीं था, लेकिन ये रात जरूर शब बारात थी। इस सरखुशी में वो शायद ये भी भूल गया था कि इस सफर में अंबर के अलावा कोई और भी उनके साथ है, जिस पे उसका अंबर पे ये खुला इल्तिफात और वारिफ्तगी ताजियाने बरसा रही है। हर हर गुजरते लम्हे के साथ जिसके सब्र और बर्दाश्त की हद खतरे की सुर्ख लकीर के मजीद पास पहुंच रही है। खासी ठंड है। अंबर ने कुछ दूर चलने के बाद खुनखवा के झोंके को महसूस करते हुए जरा कपकपाकर कहा, जनाब, सिंध का सहरा है, यहाँ तो गर्मियों में भी रातें ठंडी होती हैं, अब तो सर्दी की आमद आमद है ही। अली का फिर उसी तरंग और मौज से भरे लहजे में जवाब आया, जिससे मुनीजा की जान सुलग रही थी। मुझे सर्दी पसंद है, हमेशा से। उसने रास्ते में पड़े एक छोटे से पत्थर को ठोकर मारते हुए अजब लाउबालीपन से कहा। उसके लहजे में एक कम उम्र लड़के जैसा खिलनरापन था। मुनीजा ने अबरू चढ़ाकर कनखियों से उसे देखा। उसके चेहरे पर भी कम उम्र लड़कों जैसी ही बशाशत थी। हाँ, उसने बेजार होकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। और आपको शायद सर्दी में ठिठुरना पसंद है? उसने चलते चलते अचानक अंबर की तरफ अपना पूरा वजूद झुकाकर कहा। उसके इस तरह झुकने से वो अंबर के इतने नजदीक आ गया कि वो जैसे बिदक कर एक कदम दूर हो गई। उसकी इस बेसाख्ता हरकत का अली ने कितना लुत्फ लिया, इसका अंदाजा उसकी गहरी मुस्कुराहट से बासानी लगाया जा सकता था। न कोई शॉल, न स्वेटर। आमतौर पर ख़वातीन ऐसे मौक़ों पर मर्दों से तवक्को रखती हैं कि वो अपना जुमला गर्म सामान उतार कर उन पर लाद देंगे, लेकिन अफसोस कि मेरे पास कोई कोटनुमा चीज़ नहीं है नज़र करने के लिए, और ये आप पहनेंगी नहीं। उसने अपने वी नेक के हल्के से ग्रे स्वेटर को चुटकी से पकड़कर उठाया। उसके इस नज़र करने के लिए से घबरा कर अंबर ने नजरें उठाकर मुनीजा की तरफ देखा। उसकी इस गैर मामूली खामोशी से वो वैसे ही मकमसी का शिकार थी, ऊपर से अली की ये वाज़ेह नोक-झोंक। मुनीजा ने कहा तो था कि शॉल ले लो, बस मुझे याद ही नहीं रहा चलते वक्त। उसने गोया मुनीजा का नाम लेकर अली को याद दिलाया कि वो भी उनके साथ है। मुनीजा ने अपना नाम आने पर नागवारी का इजहार करने को नाक सुकोड़ी और अपने वजूद के गिर्द लिपटी सुर्ख शॉल को मजीद लपेट लिया। हाँ, अली की इस लंबी हाँ से महसूस हुआ जैसे उसे वाकई ये भूली बात याद आ गई हो। अब उसे पहली बार अंदाजा हुआ कि मुनीजा ने इस सारे सफर के दौरान एक लफ्ज नहीं कहा, और बोलना और उसकी ज़ात कुछ ऐसे लाजिम व मलजूम थे कि आज उसके इस चुप के रोजे की वजह से वो उसका वजूद ही भूल गया था। इन्हें यकीनन सर्दी में ठिठुरना पसंद नहीं है आपकी तरह, और शायद सर्दी में बोलना भी नापसंद है। क्यों मिस उमरो? उसने पहली बार मुनीजा को मुखातिब किया था। काश अब भी ना करता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो इतनी नादान नहीं थी कि ये ना समझ पाती कि उसे अब क्यों खास तौर पर मुखातिब किया गया है।
اس نے ایک لمحے کو ٹیڑھی نظر علی پر ڈالی اور تنک کر بولی، میری پسند ناپسند جاننے کے بارے میں آپ پریشان نہ ہی ہوں تو بہتر ہے۔ اس کے اس ٹکڑا توڑ جواب پر علی نے پہلی بار اس کی طرف بغور دیکھا۔ اب اسے ٹھیک سے اندازہ ہوا کہ وہ خلاف معمول نہ صرف خاموش تھی بلکہ غصے میں تھی، بہت غصے میں۔ لیکن کیوں؟ اس نے اس کیوں کا جواب امبر کے چہرے پر تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ سر جھکائے خاموش چلی جا رہی تھی، جسے پہلی بار منیزہ کے اس کڑوے جواب سے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی اس بدمزاجی کا سبب شاید اس کی ذات ہے۔ اس کا تنتنا اور روکھا پن محفل سے نکل کر کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا تھا۔ بھئی دوستوں کی پسند ناپسند تو جاننی ہی چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پسند ناپسند تو ایک طرف، میں تو آپ لوگوں کے ناموں کے علاوہ آپ لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، حالانکہ اتنی بار ملاقات ہو چکی ہے۔ بات کو شاید ہنس کر ٹال دینے اور منیزہ کے روکھے جواب سے پیدا ہو جانے والے تناؤ کو کم کرنے کی ایک پرخلوص کوشش کے طور پر علی نے اس طرح ہنس کر کہا جیسے منیزہ اپنے معمول کے انداز میں اب تک اس سے خوشگپیاں کرتی رہی ہو۔ اس کی اس بات پر منیزہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس کے اس طرح رک جانے پر امبر اور علی نے بھی اپنے بڑھتے قدم روک کر اسے پلٹ کر دیکھا۔ سرخ شال کے اندر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ جس زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، اس مسکراہٹ نے اس کا سارا چہرہ بدل دیا تھا۔ یہ وہ ہنسمکھ اور شریر منیزہ نہیں تھی جسے دیکھنے کے وہ عادی تھے، یہ تو کسی اور کا چہرہ تھا، کینہ، حسد اور بغض سے پر کریہ چہرہ۔ آپ لوگوں کے بارے میں اگر کہیں وقت پر جان جاتے تو یہاں تک کیسے آ پاتے؟ اس نے اسی زہریلی مسکراہٹ میں بسی سلگتی آواز میں کہا۔ میرے بارے میں تو جاننا ایسا کیا ضروری تھا، لیکن مس احسان کے بارے میں نہ جان کر آپ سے بڑی نادانی ہوئی، یا آپ سے دانستہ یا نادانی کروائی گئی؟ کیوں مس احسان؟ امبر سن کھڑی تھی۔ علی کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کے درمیان تھا، اور منیزہ ضلالت کی اس حد پر آ گئی تھی جہاں سے اب واپسی ناممکن تھی۔ بھئی یہ تو بہت غلط بات ہے کہ تم نے بیچارے علی صاحب کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ علی نے اب سوالیہ نظروں سے امبر کی طرف دیکھا، جیسے اس سے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی مدد کے ملنے کی امید ہو۔ امبر ساکت کھڑی تھی، پلکیں جھپکائے بغیر وہ منیزہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ تم نے انہیں نہیں بتایا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اوہ سوری، طلاق یافتہ ہو؟ علی نے بے یقینی سے منیزہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ سناٹے کی اس چادر کو توڑتے ہوئے جو ان تینوں کے درمیان تنی تھی، اس نے پھر کہا، اوہو واقعی؟ پھر تو انہیں یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ تمہارے دو عدد بچے بھی ہیں۔ بھئی یہ تو بہت ظلم کیا تم نے ان پر۔ اس نے افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے امبر کی طرف دیکھا جو سر جھکائی کھڑی تھی۔ کاش اس وقت زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ کتنی بے مایا، کتنی چھوٹی ہو گئی تھی وہ اس لمحے اپنی ہی نظروں میں۔ اس لیے نہیں کہ وہ طلاق یافتہ تھی، نہ اس لیے کہ وہ دو بچوں کی ماں تھی، بلکہ اس لیے کہ جو کچھ اب سے بہت پہلے اس کی زبانی علی کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا، وہ اس طرح سرے راہ زہر میں بجھے لہجے میں ایک تیسری ذات کی زبانی اسے سننے کو مل رہا تھا۔ علی کو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانے کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ علی کا اس کی ذات اور زندگی سے اب تک کوئی ناتا ہی نہیں تھا، کم از کم اس کے وہم گمان میں تو نہیں تھا۔ اور اب جب کچھ دن سے علی نے اس کے دل کے دروازوں کے بند کواڑ دستک دے دے کر کھلوا ڈالے تھے، تو اب یقیناً کسی مناسب وقت وہ سب کچھ بتا دیتی۔ لیکن اب کون یقین کرے گا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی؟ اس نے علی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، اس نے اپنا آپ جان بوجھ کر اس سے نہیں چھپایا تھا۔ کیا علی یقین کرے گا؟ منیزہ کی شعلے اگلتی زبان علی کے سر پہ اس انکشاف کا پہاڑ گرا کے خاموش ہو چکی تھی۔ علی اس بات کو اب تک شاید سمجھنے کی کوشش میں دونوں کی شکل دیکھ رہا تھا، اور امبر اپنی ذات کے حصار میں اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرتی عرصے بعد نصیب ہوئی ایک خوبصورت شام کے اس کریہ انجام پر ششدر کھڑی تھی۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ منیزہ نے پھر بوجھل دل کے سوال پہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سر جھکا کر ہاتھوں میں تھام لیا۔ امبر اور اس کا ساتھ اس تلخ رات کے بعد 3 دن کا اور تھا۔ ان 3 دنوں میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ امبر کو چپ لگ گئی تھی اور اس کا غصہ اور جھنجھلاہٹ جوں کی تو تھی۔ اب تک اس کے دل نے اسے یہ باور نہیں کروایا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا انتہائی غلط تھا،
وہ اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ امبر نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا اور اسے اس طرح بے عزت کر کے اور چھپی حقیقت سامنے لا کر اس نے کچھ برا نہیں کیا تھا. لیکن امبر کے 3 دن بعد کمرہ چھوڑ کر چلے جانے اور کچھ مزید وقت گزرنے کے ساتھ اس تنہائی اور اکیلے پن نے اسی منیزہ کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جو دوستوں کی دوست اور کسی چیز کو خاطر میں نہ لانے والی تھی. خوش باش، ہنس مکھ اور بلا تکان بولنے والی منیزہ، پرخلوص اور سچی منیزہ. امبر نے اس کے کس حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا؟ وہ حق جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا. علی کا امبر کی طرف جھکاؤ اور اسے پسند نہ کرنے میں اس جھنجھلاہٹ کی کیا تک تھی آخر؟ کیا محبت اور پسندیدگی میں زور زبردستی چلتی ہے یا چل سکتی ہے؟ علی کو امبر سے لگاؤ نہ بھی ہوتا تو وہ کسی شمار قطار میں نہ پہلے تھی اور نہ کبھی ہوگی. محبت اگر یک طرفہ ہو سکتی ہے منیزہ بی بی تو آپ کیے جائیے، دوسری طرف سے صلہ اور امید صفر ہونے کے باوجود. بہت غلط ہوا جو بھی ہوا. رفتہ رفتہ اس جاگے احساس اور ادراک نے اس کا چین سے جینا دوبھر کر دیا تھا. اس نے امبر کے دکھی دل کو کیسی صفاقی سے مزید کچوکے دیے تھے، اپنی بے مروتی اور رکھائی کے کیسے دانستہ زخم لگائے تھے. اب ان زخموں پر مرہم بھی مجھے ہی رکھنا ہے. ان دونوں کے درمیان بگڑے حالات کو سنوارنے کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے. منیزہ نے اپنے جھکے سر کو اٹھاتے ہوئے ایک گہری سانس بھری اور اس فیصلہ کن سوچ پر جلد از جلد عمل کر گزرنے کا اپنی ذات سے پکا وعدہ کیا. بینا کی شادی طے ہو گئی تھی. ہونے والے دولہا فرید کو 2 مہینے بعد چھٹیوں میں یہاں آنا اور اسے دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جانا تھا. اس کے پاؤں ہی زمین پہ نہ ٹکتے تھے. فرید کے گھر والے انتہائی سادہ اور سیدھے سادے تھے. ان کے نہ کوئی مطالبات تھے نہ فرمائشیں. جہیز قسم کے خرافات سے فرید نے یہ کہہ کر سختی سے منع کر دیا تھا کہ انہیں یہاں تو رہنا نہیں ہے اور دبئی میں اس کے گھر میں ضرورت کی ہر وہ چیز موجود ہے جو لڑکیوں کو عام طور پر جہیز میں دی جاتی ہے. اس کے باوجود بینا کی تیاریوں اور فرمائشوں نے آپا اور اماں کو بولا دیا تھا. اس سے پہلے بھی اس گھر سے 2 لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں، لیکن جس طرح بینا کی شادی کا غلغلہ اور شور گھر میں مچا ہوا تھا یا اس نے مچایا ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی دیکھنے اور سننے کو نہ ملا تھا. اماں نے پہلی دونوں شادیوں میں جو چاہا اور جتنا چاہا تھا کیا تھا. زیور، کپڑے، گھر کا سامان، سب کچھ اپنی سہولت اور حیثیت کے مطابق. آپا تو خیر تھیں ہی اللہ میاں کی گائے اور ان کی شادی بھی نسبتاً پرانی اور سستے زمانے کی تھی، لیکن امبر جیسی نخریلی اور طرح دار بیٹی کی بھی شادی کے تمام معاملات کلی طور پر ان کے ہاتھ میں تھے، اور اس موقع پر کسی چیز میں ٹانگ اڑانے اور کسی معاملے میں دخل اندازی کی نہ امبر نے کوشش کی تھی اور نہ اس سے ایسی کسی کوشش کی امید کی گئی تھی. لیکن یہ شادی، لگتا تھا کہ بینا اس سے پہلے جو کچھ نہ ہوا تھا وہ سب کروا لے گی. اپنے زیورات کے ڈیزائن اور ملبوسات کی نوک پلک سے لے کر شادی کی تقریبات کے لیے مقامات کے انتخاب اور طعام کے انتظامات تک وہ ہر جگہ پیش تھی. شادی کے موقع پر لڑکیوں سے متوقع شرم اور جھجک کا کہیں دور دور تک نام نہ تھا. آپا تو آپا، بڑے بھائی سے اس کے مشورے اور دلائل یوں جاری رہتے جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہو. عجب بات یہ تھی کہ یہ سب اتنا عجیب اور انوکھا نہ جانے کیوں ان سب کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا. شاید اس لیے کہ بینا کا عرصے سے گھر کے معاملات پر جو کنٹرول اور دبدبا تھا اس کی سب کو بہت اچھی طرح عادت ہو گئی تھی. شہزاد کو تو ویسے بھی گھر سے کچھ خاص دلچسپی نہیں رہ گئی تھی. اس کی ذمہ داری یوں بھی گھر میں ایک لگی بندھی رقم دے دینا اور ابا کے لیے اسپتالوں کے چکر اور ڈاکٹروں سے بات چیت کی حد تک محدود تھی. اماں ابا کی بیماری کی نظر ہو گئی تھیں. ان کی تو نہ راتیں اپنی رہی تھیں نہ دن. رہ گئے ابا تو ان کی صحت دن بدن گر رہی تھی. وہ بستر کی حد تک محدود ہو گئے تھے اور اپنے کمرے میں پڑے پڑے گھر کے ایسے ناکارہ سامان کی صورت اختیار کر گئے تھے جس کی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے اور نہ ضرورت. ایسے میں بینا کا اس طرح کھل کھیلنا ایک طرح سے شاید بہت سے لوگوں کے کاندھوں سے کام کا بوجھ تو بہر صورت ہٹا ہی دیتا تھا. اس لیے بینا کی چل بلکہ دوڑ رہی تھی. انہی تیاریوں اور انتظامات کے دوران کہیں ایک رات اس نے اماں کے گوش گزار یہ بات بھی کر دی تھی کہ اسے اس کے جہیز کے متوقع خرچے کے برابر کی نقد رقم دے دی جائے، کیونکہ یہ اس کا حق تھا. آخر دوسری بہنیں اپنے حصے کا جہیز لے کر گئی ہی تھیں، تو اب اگر اس کے میاں کو جہیز سے کچھ لینا دینا نہیں تھا تو نہ ہو، وہ اپنا حق کیوں چھوڑے. اس رات اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اماں نے پہلے بھی کئی بار آئے اس خیال کو پھر بہت دکھ کے ساتھ سوچا کہ شاید انہوں نے وقت سے پہلے بینا پر گھر گرہستی کے مالک و مختار ہونے کی جو ذمہ داری ڈال دی تھی وہ ایسی غلطی تھی جس کا اب کوئی مداوع ممکن نہیں تھا.
وہ خود غرضی کی حد تک اپنی بات منوانے اور اپنی مرضی چلانے کے جس ماحول کی عادی ہو گئی تھی، کسی بھی غیر شادی شدہ لڑکی کی آنے والی زندگی کے لیے یقیناً ان عادات کا نتیجہ خوشگوار نہیں ہو سکتا تھا۔ الہی ہماری عزت رکھنا معبود۔ بھیگی آنکھوں اور کانپتے لبوں سے نکلی اس دعا میں بینا کے مستقبل کے لیے اندیشے اور خدشات بسے تھے۔ آپی، دس پلیس از آسم۔ بہزاد نے پھر نہ جانے کتنی بار کا کہا ہوا جملہ دہرایا تو امبر مسکرا دی۔ 3 دن پہلے جب وہ بچوں کے ساتھ اپنا سامان لے کر بالآخر یہاں کے لیے روانہ ہوئی تھی تو وہ بسط اصرار اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ کالج کی ہونے والی چھٹیوں، پڑھائی کے حرج اور ٹیوشن کے ناغوں جیسے امبر کے تمام دلائل ہوا میں اڑا کر وہ اپنی آپی کو نئے گھر میں سیٹ کروانے کے لیے اس کے ساتھ یہاں چلا آیا تھا، اور اس کا یہ ساتھ امبر کے لیے کتنی بڑی نعمت ثابت ہوا تھا اس کا صحیح اندازہ اسے یہاں آنے کے بعد ہوا تھا۔ سامان اتروا کر ٹھکانے لگوانے تک وہ ایک ذمہ دار مرد کی طرح پیش تھا۔ کئی مسئلے اور جھمیلے تو ایسے تھے جنہیں سلجھانا بہزاد کی ہی بس کی بات تھی۔ کئی موقعوں پر اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اگر اس کا یہ پیارا سا بھائی اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود زبردستی اس کے ساتھ نہ آ گیا ہوتا تو اس کا کیا ہوتا۔ اسکول کی عمارت سے ہٹ کر کالونی کے رہائشی بلاک میں کھڑے ان بنگلوز کی تعمیر میں جدید دنیا کی جدت اور سندھ کی قدیم تہذیب کی قدامت کا خوبصورت امتزاج تھا۔ 3 کمروں کا یہ کھلا کھلا خوبصورت گھر ہوادار اور روشن تھا۔ گھر کے پچھلی طرف اچھا خاصا بڑا لان تھا جس میں قسم قسم کے پھلدار پودے اور پھول لہلہا رہے تھے۔ گھر کے آگے بھی خوبصورت گھاس کے قطعات اور پھول بھری کیاریاں تھیں۔ چھوٹی سی بڑے بڑے جغاوری درختوں سے سایہ فگن سڑک آگے جا کر کئی مقامات پر چھوٹے چھوٹے راستوں میں بڑھ کر کئی مختلف منزلوں کی طرف لے جاتی۔ شروع کے 3 دن حارث اور ہانیہ کے بھاگ بھاگ کر گھر کے کونے کونے میں جانے اور مختلف جگہوں اور گوشوں کو کھوجنے، سامان جگہ پر لگانے اور گھر سے مانوس ہونے میں گزر گئے۔ اس کے بعد جب وہ دونوں ماموں کے ساتھ سائیکلیں اٹھا کر آس پاس کا علاقہ دریافت کرنے نکلے تو انہیں ایک کے بعد ایک اتنی خوشگوار حیرتوں کا سامنا ہوا کہ پھر حیرت نہ رہی۔ کیا نہیں تھا وہاں؟ پلے گراؤنڈ، جم، سوئمنگ پول، ٹینس کورٹ، پارک، کمیونٹی سینٹر، ایک جنت تھی جو ان کے آس پاس بسی تھی، پرسکون، خاموش اور محفوظ جنت۔ ساری کالونی کے بچے اسکول کے بعد سائیکلوں پر سوار موج مناتے پھرتے اور فکر یا پریشانی کا ہلکا سا شائبہ بھی یہاں کے مکینوں کے ماتھے پر نظر نہ آتا۔ کراچی جیسے پرہجوم، چیختے اور شور مچاتے لامتناہی بڑے شہر کے بعد اس چھوٹے سے شہر میں، اس فاؤنڈیشن کے بسائے اس چھوٹے سے ٹاؤن کی اس محفوظ 4 دیواری میں رہنے والوں کے لیے جگہ واقعی جنت ہی تھی۔ پانی اور بجلی جیسی نعمتیں مفت اور آنے اور جانے کے جملہ خدشات سے مبرہ تھیں، جس کا سبب یہاں کا اپنا واٹر اور پاور پلانٹ تھا۔ کیسی عادتیں بگاڑ دینے والی جگہ تھی یہ۔ بس میں نے تو طے کر لیا ہے بھائی، پڑھائی ختم ہو جائے پھر جاب کرنی ہے تو یہیں کرنی ہے، کیوں بھانجے؟ بہزاد نے صوفے پر ڈھیر حارث کے برابر جگہ بناتے ہوئے اس کے بال سہلا کر کہا۔ حارث کے پسینے سے تر اور مستقل سائیکل چلانے کی مشقت سے سرخ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی بھلا؟ بہزاد ماموں بھی بس۔ امبر کا دل اس مسکراہٹ کے طفیل کھل اٹھا۔ اس کے بچے خوش تھے تو وہ خوش تھی۔ کتنا صبر کاٹا تھا اس نے اس دن کے لیے، کتنے دن اپنے بچوں سے دور رہی تھی، کتنا عرصہ گھٹ گھٹ کر پریشان ہو کر گزار دیا تھا، اور آج اس کے بچے اس کے پاس تھے، ان کے اپنے گھر میں، جہاں صوفے پر پاؤں رکھ کر لیٹ جانے پر حارث اور ہانیہ کو کوئی جھڑکنے والا نہیں تھا، جہاں شور مچانے اور زور سے بولنے پر کسی کی گھرکی کا ڈر نہیں تھا، جہاں اس کے بچے اپنا باقی ماندہ بچپن اس آزادی اور بے فکری سے گزار سکتے تھے جو ان کا حق تھا۔ اپنے برابر بیٹھی ٹی وی پر نظریں جمائے ہانیہ کو اس نے ہاتھ بڑھا کر قریب کر لیا۔ بہزاد اور حارث کے درمیان شام کو سوئمنگ کرنے اور واپسی میں آئس کریم کھانے کا منصوبہ زیر بحث تھا۔ ہانیہ کے اپنے سینے سے لگے سر پر چہرہ ٹکا کر امبر نے سکون کی گہری سانس لی۔